من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاکیزہ کیا اور تجھے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا، اے مریم اپنے رب کی عبادت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، اور تو ان کے پاس موجود نہیں تھا کہ جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، اور تو ان کے پاس نہیں تھا کہ جب وہ جگڑ رہے تھے۔ محترم احباب، آج کے درس کے لیے جو 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان کا گزشتہ آیات کے ساتھ ایک تو واضح ربط یہ بنتا ہے کہ عمران کے گھرانے کا ذکر تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اور ان آیات میں بھی وہی تسلسل آگے بڑھایا گیا ہے۔ یہ ایک واضح ربط ہے قریب کی آیات کے ساتھ۔ ایک دوسرا ربط جو کہ مجموعی لحاظ سے سورت کے گزشتہ سارے مضامین کے حوالہ سے، وہ یہ کہ جس وقت میں نے سورہ مبارکہ کا خلاصہ ذکر کیا تھا تو میں نے عرض کی تھی کہ سورہ مبارکہ کے 2 حصے ہیں، اور پہلے حصے کے اندر مسئلہ توحید کے حوالہ سے 7 شبہات کے جوابات بھی آئیں گے، اور بھی مضامین ہوں گے اور 7 شبہات کے جوابات بھی ہوں گے، جن میں سے 4 شبہات سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی ذات کے حوالہ سے، ایک شبہ سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی ذات کے حوالہ سے، ایک شبہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے حوالہ سے، اور ایک عام شبہ آ رہا ہے۔ اب یہ جو 7 شبہات ہیں، ان میں سے سب سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے ایک شبہ کا جواب پیچھے گزر چکا کہ ہماری کتابوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیٹے کا لفظ نظر آتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے باپ کا لفظ نظر آتا ہے، تو جواب فرمایا کہ کلام الہی میں سے کچھ آیات محکم ہوا کرتی ہیں، کچھ متشابہ ہوا کرتی ہیں،
اور متشابہ کی مراد کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اور محکم کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پھر ایک عام شبہ کا جواب ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، کوئی سننے جاننے والا نہیں ہے، تو کیا بڑی بڑی عظیم ہستیاں، آدم علیہ السلام جیسی ہستی، نوح علیہ السلام جیسی ہستی، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے والے، عمران کے گھرانے والے، یہ تو بڑی بڑی عظیم ہستیاں تھیں، کیا یہ بھی حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں؟ کیا یہ بھی سمیع و علیم کوئی نہیں؟ کیا یہ بھی سننے جاننے والے کوئی نہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عظیم ہستیاں تھیں، تو ان کے متعلق بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے؟ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کے چنے ہوئے ہونے میں کوئی شک نہیں، ان کی مصطفائی میں کوئی شک نہیں، لیکن سمیع و علیم تو بہرحال اللہ ہی ہے، یہ سمیع و علیم کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس شبہ کا جواب بھی دے دیا گیا۔ ایک تیسرا شبہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی ذات کے حوالہ سے، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے کے اندر اولاد پیدا ہوئی، تو لگتا ہے کہ بڑے مختار تھے کہ جب چاہا ایسے حالات میں بھی اپنی اولاد پیدا کر لی کہ جن حالات میں اولاد عموماً پیدا نہیں ہوا کرتی۔ تو اس شبہ کا جواب گزشتہ درس میں جو آیات تلاوت کی گئی تھیں ان میں آ گیا کہ وہ تو خود حیران تھے کہ یا اللہ اولاد اس حال میں کیسے ہوگی، وہ خود مختار کوئی نہیں تھے، مختار تو اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے اس حال میں بھی اولاد عطا فرما دی۔ تو یہ 3 شبہات کے جوابات گزشتہ آیات میں آ چکے ہیں۔ اب یہ جو آج کے درس کے لیے آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان میں سے جو پہلی 2 آیات مبارکہ ہیں ان میں ایک چوتھے شبہ کا جواب ہے جو کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے حوالہ سے ہے، کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بغیر خامد کی اولاد پیدا ہوئی، اور اولاد بھی وہ پیدا ہوئی کہ جس کو ہم ابن اللہ سمجھتے ہیں عیسائیوں حضرات کے نزدیک۔ تو ابن اللہ کی ماں ہے، تو جب ابن اللہ کی ماں ہے تو اس کی تو معبودیت کا اقرار کرنا چاہیے، اس کو معبود مان لینا چاہیے، اس کی پوجا ہونی چاہیے۔ تو جواب فرمایا کہ ٹھیک ہے، مریم کی مصطفائی کے اندر کوئی شک نہیں ہے، چنیدہ خاتون تھی، مرتبہ بڑا تھا، جہانوں کی عورتوں کے اوپر فضیلت تھی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، پاکیزہ خاتون تھی، لیکن بہرحال ان کو بھی اللہ یہ حکم کرتے تھے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، ان کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ اللہ کو سجدے کرنے ہیں، اللہ کے لیے جھکنا ہے۔ تو جن کو خود جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور جن کا نام مریم ہے، اور مریم کے جو مختلف معانی ہیں ان میں سے ایک معنی عابدہ بھی ہے، تو جس کے نام کا اپنا معنی بھی عابدہ ہے تو وہ معبودہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ چوتھے شبہ کا جواب آ رہا ہے ان آیات میں۔ اللہ فرماتے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرکی، اور آپ کو پاکیزہ کیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور جہان کی عورتوں کے اوپر آپ کا انتخاب کر لیا۔ استفاقی کا جو لفظ ہے آیت مبارکہ کے اندر 2 دفعہ آیا ہے، اور آیا دونوں دفعہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے ہے۔ ایک دفعہ بھی اللہ نے کہا کہ آپ کو چن لیا، پھر اللہ نے کہا کہ آپ کو چن لیا۔ تو پہلی دفعہ جو اللہ نے کہا کہ آپ کو چن لیا
تو شاید وہ نعمتوں کے لحاظ سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کرنے کے لیے آپ کو چن لیا، اور دوسری دفعہ جو اللہ نے چن لیا تو وہ تو آیت کے اندر واضح ہے کہ جہانوں کی عورتوں کے اوپر فضیلت کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو چن لیا۔ یا مریم اقنتی لربک، اچھا یہاں پر اب وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، تو فرشتے براہ راست جو ہے وہ حضرت مریم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے یہ ذکر کر دیا، یہ نظریہ بنا لیا کہ فرشتہ جو ہے وہ نبی کے ساتھ براہ راست کلام کیا کرتا ہے، تو پھر مریم جو ہیں یہ بھی نبیہ تھیں۔ تو بعض مفسرین نے یہ نظریہ جو ہے اس کو بھی اختیار کیا ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ خود قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ دوسرے مقام پر موجود ہے کہ مرد جو ہیں وہ رسالت اور نبوت کے فریضے کے ساتھ آئے ہیں، مردوں کو یہ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، تو نبی جو ہے وہ مرد ہی ہو سکتے ہیں، کوئی عورت نبیہ نہیں ہے۔ تو جمہور کی رائے یہی ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تو وہ نبیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح نبی کی طرف کوئی فرشتہ بھیج سکتے ہیں تو اللہ رب العزت غیر نبی کی طرف بھی فرشتہ بھیج سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی معاونت کے لیے مختلف غزوات کے اندر اللہ نے فرشتے بھیجے، تو وہ صحابہ کرام کی مدد کر رہے تھے، معاونت کر رہے تھے، اور بعض مقامات پر صحابہ کرام نے فرشتوں کو دیکھا بھی، تو اللہ کے نبی کے علاوہ بھی فرشتہ کسی کو نظر بھی آ سکتا ہے، کسی کے پاس آ سکتا ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نبیہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ فرشتہ ان کے پاس آ گیا۔ انسانی شکل میں ایک دفعہ فرشتے کا آنا، جس وقت فرشتے نے بچے کا بتلایا کہ آپ کی اولاد ہونے والی ہے، تو اس کا قرآن حکیم کے اندر صراحتاً ذکر ہے، اور اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پریشان بھی ہو گئیں کہ میری اولاد کیسے ہے، جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک بھی کوئی نہیں ہے، میں تو بڑی پاک دامن ہوں، تو میری اولاد ہو جائے گی، یہ تو میرے لیے بڑی پریشان کن بات ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ تو وہ ڈر گئی، گھبرا بھی گئی، لیکن فرشتے نے اظہار کیا کہ میں جو ہے انسان نہیں ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر فرشتے کا آنا وہ بھی قرآن حکیم میں صراحت کے ساتھ ثابت ہے، اور یہاں پر فرشتے کا آ کے یہ بتلانا یا فرشتوں کا آ کے یہ بتلانا، کیونکہ ملائکہ جمع ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، تو یہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے فرمانبردار ہو جا، رب کی بندگی کر، واسجدی ورکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا جھک جانے والوں کے ساتھ۔ عورت کے لیے باجماعت نماز واجب کوئی نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے تو گھر کے اندر نماز زیادہ افضل ہے مسجد کی نماز سے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کہ جس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، جو 50,000 والی روایت ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ 1000 نماز کے ثواب والی روایت جو ہے وہ صحیح روایت ہے۔ تو بہرحال جس مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر، اور وہاں پر امامت کا فریضہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انجام دے رہے تھے، تو ایک خاتون جو ہیں وہ یہ خواہش ظاہر کرتی ہیں کہ آقا بڑا دل کرتا ہے کہ آپ کے پیچھے میں نماز پڑھا کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن آپ کی نماز آپ کے گھر کی اندرونی کوٹری میں وہ زیادہ افضل ہے گھر کے کمرے کی نماز سے،
اور گھر کے کمرے کی نماز زیادہ افضل ہے صحن کی نماز سے، اور گھر کے صحن کے اندر نماز پڑھنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہے محلے کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے نماز جو ہے وہ گھر کے بھی انتہائی اندرونی حصے کے اندر وہ سب سے بہتر قرار دی، کیونکہ پردے کا اہتمام عورت کے لیے نہایت اہم ہے، اور پردے کا اہتمام جتنا زیادہ ہو عورت کے لیے وہی زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے گھر کی اندرونی کوٹری کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں پر پھر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند منٹ کی نماز کے لیے مسجد کے اندر آنا عورت کا پسند نہیں کر رہے، بلکہ یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ گھروں کے اندر اور گھروں کے بھی اندرونی حصوں کے اندر جا کے نماز پڑھو، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کریں گے کہ عورتیں 10 دن آ کر مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں، 9 دن 9 راتیں، یا 10 دن 10 راتیں مسجد کے اندر آ کر اعتکاف بیٹھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر کسی ایک خاتون کا بھی مسجد کے اندر 9 دن کا یا 10 دن کا یعنی پورے عشرے کا اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت کوئی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ضرور دے دی تھی، اجازت دینا ثابت ہے، لیکن وہ ان کے لیے خاص تھا۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیمہ تو ایک تیسرا بھی لگ گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی خیمہ لگا لیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراض ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میری ریس کر رہی ہو نا کہ میں مسجد میں آیا ہوں، تو تم نے بھی بندگی اسی کو سمجھ لیا ہے کہ تم بھی پیچھے پیچھے مسجد میں آ رہی ہو، تو اگر میری ریس کر رہی ہو نا تو میں بھی اعتکاف کوئی نہیں بیٹھتا اس دفعہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تینوں خیمے بھی اکھڑوا دیے اور خود اپنا اعتکاف بھی ناراضگی میں ختم کر دیا، اور اس اعتکاف کی بعد میں قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید ناراضگی سامنے آ رہی ہے تو اس کے باوجود کہنا کہ نہیں جی عورتوں کا اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، تو یہ انتہائی زیادتی والی بات ہے۔ صرف 2 خواتین کو تخصیص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، لیکن جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس حکم کو تو عام سمجھا جانے لگ گیا ہے، تو کل کو اور عورتیں بھی آئیں گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سد باب کر دیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کوئی نہیں دی۔ تو بہرحال عورت کے لیے باجماعت نماز تو واجب ہے کوئی نہیں۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے کہ وَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا جھک جانے والوں کے ساتھ۔ اور پھر ماں کا جو لفظ ہے وہ تو ساتھ کے معنی میں ہے، تو عورت اگر مرد کی نماز جو باجماعت ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی عورت اگر آئے بھی نا، اول تو بہتر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر آئیں بھی نا تو عورتیں مردوں کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ساتھ کھڑی ہو جائیں تو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ مرد کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی، تو ماں کا معنی تو ساتھ ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ والا معنی تو یہاں پر لیا ہی نہیں جا سکتا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پڑھیں، تو یہ باجماعت نماز کے لیے تو یہ آیت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ کس لیے ہے؟ تو اصل میں یہ عقیدہ کے حوالہ سے ہے کہ اے مریم، تیرا عقیدہ ان لوگوں جیسا عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جو غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں ان والا عقیدہ نہیں اپنانا، ان کی جماعت میں نہیں شامل ہونا، بلکہ اس جماعت کا حصہ بننا ہے کہ جو جماعت اللہ کے آگے جھکنے والوں کی ہے ان کا حصہ بننا ہے، ان کے اندر رہنا ہے۔ تو وَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ ایمان والوں کی جو جماعت ہے، جو خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ان کی اس جماعت کا حصہ بن کے اللہ کے آگے جھکو، رکوع کرو، سجدے کرو۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ،
یہ غیب کی خبریں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم آپ کو غیب کی خبریں بتلا رہے ہیں، اور جو عالم الغیب ہو اس کو غیب کی خبریں بتلانے کی ضرورت ہے؟ جو پہلے ہی عالم الغیب ہو تو پھر غیب کی خبریں بتلانے کی تو ضرورت کوئی نہیں۔ غیب کی خبریں بتلانا اور چیز ہے، عالم الغیب ہونا اور چیز ہے۔ عالم الغیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا، کائنات کی ہر چیز کو، جزوی چیز کو بھی، ذرے کو بھی جاننے والا، اور یہ صفت میرے اللہ کی ہے، یہ نبی کی صفت نہیں ہے۔ نبی کو تو اللہ غیب کی جتنی خبریں دے دے نبی کو اتنی معلوم ہو جاتی ہیں، یہاں پر بھی اللہ غیب کی خبریں دینے کا بتلا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نظریہ بنانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب تھے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم غیب والی صلاحیت کب عطا ہوئی تھی؟ اب اگر جس وقت آقا نبی بنائے گئے ہیں اسی وقت عالم الغیب بن گئے ہیں، تو پھر قرآن حکیم جو بعد میں نازل ہوتا رہا ہے اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ جب عالم الغیب ہو گئے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، تو قرآن بھی تو سارا کچھ جاننا سے اسی میں سب کچھ میں شامل ہے نا، تو پھر تو قرآن کا بھی پہلے دن ہی علم آ جانا چاہیے تھا سارا۔ تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ 22 سال سے زیادہ عرصہ وہی کیوں بھیجتے رہے ہیں جبکہ عالم الغیب ہو چکے ہوئے تھے؟ اور اگر عالم الغیب اس وقت نہیں ہوئے، آہستہ 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 عالم الغیب بنایا جاتا رہا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت تک کلی عالم الغیب بن گئے، تو پھر فائدہ کیا؟ اس کے بعد تو وفات ہو گئی، اس کے بعد علم غیب کا کرنا کیا تھا انہوں نے؟ تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے کہ نبی عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ غیب کی خبریں جتنی مرضی اللہ بتلا دیں، اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ غیب کی خبریں اگر اللہ نے بتلائی ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ علم کائنات کے اندر جس شخصیت کو حاصل ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن بہرحال عالم الغیب نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور اے نبی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ جب وہ لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ گزشتہ دروس کے اندر میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ حنہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اولاد پیدا ہوئی تو اللہ کی راہ میں وقف کروں گی۔ اب مریم پیدا ہوئی تو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا انداز یہ تھا کہ ہیکل کے اندر پہنچا دیا جائے، اور ہیکل کے جو خدام ہیں وہ اس بچے کی یا بچی کی پرورش کریں، تو حضرت مریم کو بھی ہیکل میں پہنچا دیا گیا۔ اب عمران جو مریم کے والد ہیں وہ اس وقت ہیکل کے امام تھے۔ اب امام کی بچی جس وقت آ گئی ہیکل کے اندر پرورش پانے کے لیے، تو جتنے ہیکل کے اندر خدام تھے ان سب کی یہ خواہش ہوئی کہ یہ پرورش کا فریضہ جو ہے یہ مجھے مل جائے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوئی۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کو بھی یہ خواہش ہوئی کہ یہ پرورش جو ہے یہ مجھے مل جائے، میں اس بچی کی پرورش کروں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ قرہ اندازی کر لیجئے، اور قرہ اندازی کا طریقہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بتلایا گیا کہ یہ جو ہیکل کے خدام تھے ان کی جو سب سے بڑی خدمت تھی نا وہ یہی تھی کہ تورات کے نسخے یہ لکھ لکھ کے ان کی اشاعت کرتے تھے۔ تو تورات کے نسخے جن قلموں کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ قلم جو ہیں وہ دریا کے اندر ڈالے جائیں، سب اپنا اپنا قلم ڈالیں، جن کے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائیں ان کو جو ہے وہ کفالت کا حق حاصل نہیں ہوگا، اور جس کا قلم رک جائے تو وہ کفالت کرے گا اس بچی کی۔ یہ اللہ نے طریقہ بتلایا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی اپنا قلم ڈالتے ہیں،
دیگر خدام جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے قلم ڈالتے ہیں، دیگر خدام کے قلم پانی کے بہاؤ کی طرف نیچے کی طرف بہہ جاتے ہیں، لیکن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا قلم وہ صرف یہی نہیں کہ وہ نیچے کی طرف نہیں بہا، بلکہ وہ الٹا اوپر کی طرف بہنا شروع ہو گیا، جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس کی مخالف سمت میں بہنا شروع ہو گیا۔ تو اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اس بچی کی پرورش کریں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیمات بچی کے خالو بھی لگتے تھے، اس لیے رشتہ داری کے لحاظ سے بھی ان کو زیادہ حق حاصل تھا۔ عمران جو ہیں وہ تو ان کی تو چونکہ اپنی بچی ہے، اگرچہ وہ بھی خدام مسجد میں سے ہیں، لیکن ان کی تو بیٹی اپنی ہے، تو ان کے وہ خود اگر پرورش کریں تو وہ تو جو ہے وقف جو ہے وہ پوری طرح پھر ثابت کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وقف جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنی پرورش میں نہ ہو بلکہ ہیکل میں پہنچا دیا جائے، وہاں کے خدام پرورش کریں۔ تو عمران جو ہیں وہ تو قرآن اندازی میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، تو باقی قریبی عزیز جو ہیں وہ اس بچی کے حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اس لحاظ سے بھی ان کا حق بنتا تھا، اور دوسرا اس لحاظ سے بھی کہ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی جو ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے، تو وہ چونکہ پہلے بھی روحانی باپ ہیں تو روحانی باپ کو یہ زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پرورش کرے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ واضح طور پر سامنے آ گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام پرورش کریں۔ تو اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ وہاں پر موجود کوئی نہیں تھے کہ جب وہ خدام اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے اس مقصد کے لیے کہ فیصلہ کیا جائے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ ان کے پاس موجود کوئی نہیں تھے کہ جب وہ جھگڑ رہے تھے، ہر ایک چاہ رہا تھا کہ مریم کی کفالت مجھے مل جائے۔ اب یہاں پر ایک آیت مبارکہ کے اندر 2 دفعہ اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن لوگ پھر بھی یہ نظریہ بنا لیتے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود ہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العزت 2 دفعہ جو ہے اس ایک آیت مبارکہ میں یہ بات فرما رہے ہیں۔ سورۃ القصص ہے، 28ویں سورہ مبارکہ ہے جی، صفحہ نمبر 353۔ یہاں پر 3 آیتیں مسلسل، ان میں 3 دفعہ اللہ یہ مسئلہ واضح کر رہے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود کوئی نہیں ہوتا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 44، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اے نبی آپ مغربی جانب میں موجود کوئی نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 45، اس کے درمیان میں وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اے نبی آپ مدین والوں کے اندر نہیں رہ رہے تھے، وہاں پر آپ موجود کوئی نہیں تھے۔ پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 46، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ طور کی سمت میں موجود کوئی نہیں تھے۔ اب ایک جگہ پر اللہ رب العزت 3 آیتوں کے اندر مسلسل یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ وہاں پر بھی کوئی نہیں تھے، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھے، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھے۔ لوگ پھر یہ نظریہ بنا لے کہ نہیں نبی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف 12ویں سورہ مبارکہ آیت نمبر 102، یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں، صفحہ نمبر 224۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی باتیں ہیں کہ اے نبی جو ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، اور اے نبی آپ اس وقت ان کے پاس موجود کوئی نہیں تھے کہ جس وقت وہ اپنے معاملے کو جمع کر رہے تھے، وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ داؤ کر رہے تھے، تو آپ وہاں پر موجود کوئی نہیں تھے۔ تو نبی ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ نبی کی صفت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔